بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت داہم بیٹے، آج آپ کی اسلامیات کے کام میں ہم جو موضوعاتی مطالعہ آپ کا پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے صبر و شکر کی انفرادی اور اجتماعی اہمیت۔ بیٹے آپ کی PTP کی بک پر جائیں تو یہاں پر یہ سبق آپ کو مل جائے گا، صبر و شکر کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اہمیت۔ بیٹے سب سے پہلے وہ آپ کو صبر و شکر ایک مسلمان کے اوصاف ہیں جو انسان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں، اس کی وضاحت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور اس کے رویوں میں مثبت جو تبدیلیاں ہیں وہ رونما ہو جاتی ہیں، اور صبر و شکر اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خوشگوار ماحول کو جگہ دیتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ بڑے وہ صبر کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ صبر جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی ہے رکنا اور برداشت کرنا، اور اگر میں اصطلاح میں اس کا معنی آپ کو بتاؤں تو اصطلاح آپ کو کہتی ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھنا اور گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کرنا اور شکوہ و شکایت نہ کرنا صبر کہلاتا ہے۔ صبر کی اہمیت کے بارے میں اگر قرآن پاک میں کی روشنی میں دیکھوں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر ایک اور دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ ترجمہ میں آپ کے سامنے بتاتی ہوں، جو مصیبت تمہیں پیش آئے اسے برداشت کرو، بے شک یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی اللہ کا قرب جو ہے وہ نماز اور صبر سے حاصل کرو۔ پھر اگر احادیث میں صبر کو دیکھا جائے تو کیا آتا ہے، کیا ارشاد ہوتا ہے کہ جو صبر ہے ایمان، صبر اور سخاوت کا دوسرا نام ہے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرما دیا کہ صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا جسم سے تعلق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یعنی اگر ہم قرآنی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً 75 آیات ایسی ہیں جس میں صبر کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے، صبر کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بیٹے شکر کی باری آتی ہے۔ اگر ہم شکر کو دیکھیں تو شکر کا معنی ہے کسی کے احسان و عنایات پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور دل و زبان سے اس کا اظہار کرنا۔ اور اگر اصطلاح میں دیکھیں تو اصطلاح میں شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ سب سے زیادہ شکر کی مستحق ذات ہے، اس کی بے پناہ عنایات پر اس کا شکر بجا لانا، اس کا اعتراف کرنا اور اس کی تعریف کرنا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا، آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ پھر جب ہم احادیث میں سے دیکھتے ہیں تو احادیث میں بھی ہمیں شکر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یعنی کیا کہ شکر ایمان کی جڑ ہے، دین کی اصل ہے، صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ پھر آگے شکر کی اقسام کے بارے میں بتا دیا کہ شکر کی اقسام کیا ہیں۔ انسان جسم کا شکر کرتا ہے، دولت کا شکر کرتا ہے، قوت کا شکر کرتا ہے، علم کا شکر کرتا ہے، زبان کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر شکر کے فضائل بتا دیے، اس کے ثمرات بتا دیے۔ پھر شکر کے بارے میں یہ بتا دیا کہ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں، اور وہ طریقے کون سے ہیں؟ زبان سے، یعنی زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، یعنی کھانے پینے اور اچھا لباس پہننے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ پھر دل سے شکر ادا کرنا، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی اطاعت و بندگی کا احساس ہونا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا اس کی نعمتوں پر احسان ماننا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تیسرا شکر کیا ہے؟ اپنے عمل سے اس شکر کا اظہار کر دینا۔ اپنے عمل سے کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی بجا آوری کرنا، ان کو پورا کرنا، اور دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دینا اور اس کی نعمتوں کو ماننا۔ پھر آگے کیا ہے کہ
क्या सबक आपको बता रहा है? फिर यहाँ से आपको अल्लाह ताला के नेक बंदे जो हैं उनकी शुक्र की मिसालें बताई जा रही हैं। यानी अल्लाह ताला के वो कौन से बंदे हैं, कौन से पैगंबर हैं, कौन से नबी हैं जिन्होंने शुक्र अपनी ज़िंदगी में अदा किया और अल्लाह से बे इंतहा जो है वो अजर के मुस्तहिक हो गए। यहाँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने बेपनाह सब्र व इस्तकामत का मुजाहरा किया और उन्हें नेमुल आब्द यानी सबसे बेहतरीन बंदा जो है वो करार दे दिया गया, और ये उनके शुक्र की वजह से है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं कि फबश्शिरिस साबिरीन, और जो शुक्र करते हैं उन्हें ये खुशखबरी सुना दीजिए कि मेरे तमाम इनामात उन सब लोगों के लिए हैं। ठीक है बेटा, इस सबक में आपने ये सबक के अहवाल मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद मैं आपको आपकी सोल्यूशन पर लेकर जाती हूँ। आप अपने सोल्यूशन पे देखें, यहाँ आपके सामने इन सवालात के हल भी मौजूद हैं, यानी सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। ये आपके सामने सवालात के जवाबात मौजूद हैं, आयात भी मौजूद हैं, अहादीस भी मौजूद हैं। ये मैंने आपके सामने यहाँ रख दी हैं, आप इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, ये बुक से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है और सवालात के जवाबात जो हैं वो ये आपके सामने रख दिए हैं, आप इनको एक दफ़ा पढ़ लें। इस हफ़्ते में आपने ये सवालात के जवाबात, ये जो 4 सवालात के जवाबात हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद भी करने हैं, और इनमें से सवाल नंबर 1 और जो 2 है वो आपने लिखना है। यानी आप सवाल नंबर 1 और 2 लिखोगे, इस्लामी तालीमात में सब्र की तरगीब क्यों दी गई, नंबर 2 कुरान और सुन्नत में शुक्र की क्या अहमियत है। ये 2 सवाल आप लिखोगे और ये सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 आपने याद कर लेने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।